ٹھیک ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، نماز اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے، نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ فرض نماز کے لیے مقررہ وقت شرط ہے، نماز انسان کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ اب کیا ہے، ہم یہ سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ نماز کیا ہے۔ نماز ہماری ایک بیسک عبادت ہے جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے حضور دن میں 5 دفعہ کھڑے ہونا ہوتا ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ نماز ہمارے دین کا ستون ہے، ایک میجر پلر ہے۔ نماز ہی وہ چیز ہے جو کافر اور مسلمان کے بیچ میں فرق قائم کرتی ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، یعنی کہ ہمارے لیے نماز جیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا۔ نماز مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قرب الہی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہے۔ نماز پریشانیوں اور بیماریوں سے نجات دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، نماز مومن اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ وہ سب چیزیں ہمیں پتہ ہے، انڈرسٹوڈ ہے۔ اب فرض نماز کے لیے مقررہ اوقات ہے، وقت کی شرط ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 5 نمازیں ایک ٹائم پہ پڑھ لو اور آپ کو میں پورے دن کے لیے فارغ ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ نماز انسان کو ڈسپلن سکھاتی، اسی لیے نماز کے مقررہ اوقات ہے اور ان کو فالو کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں سورہ نساء میں ارشاد ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض ہے، یعنی کہ جب جو وقت ہوگا نا اسی پر ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ نماز ادا کرنا اللہ رب العزت کی خوشنودی کا سبب ہے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات، ہم نے اس چیپٹر کی گرینڈ ٹیسٹ کا جو پریکٹس ٹیسٹ ہے اس کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر یہ اوپر پہلا لنک ہے پریکٹس گرینڈ ٹیسٹ کو، یہاں پہ جائیں اور سالو کریں اور پریکٹس کریں۔ یہاں سے آپ نے اگر پریکٹس کر لی، آپ کے ایگزامس کے اندر MCQs کے اندر 100% مارکس گارنٹیڈ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو ہمارے فری نوٹس چاہیے، لیکچر، گیسٹ پیپرز، ماڈل پیپرز چاہیے، تو اس پہلی والی لنک پہ کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو جوائن ہو جائیں، اور دوسری والی لنک کو کلک کر کے آپ ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے امپورٹنٹ پریمیم، اس کو جوائن ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ٹیوشنز وغیرہ کے اندر انرول ہونا ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، تو یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر، اس پہ کلک کریں گے آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، اور تمام بکس کے PDF اس والے یہاں پر آخری والے آپ کے پاس گیون ہے، آپ یہاں سے کوئی بھی بک اٹھا سکتے ہیں، آپ کی جو مرضی چاہے، ساری کی ساری کلاسز کا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 نمازوں کی مثال نہر کی طرح ہے، جس کا پانی صاف ستھرا اور گہرا ہو، جو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتی ہو اور وہ اس میں ہر روز 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا تم خیال کرو گے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہیں جسے پانی میل کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اگزامپل دی کہ 5 نمازیں اس طرح ہے جیسے صاف شفاف گہرا نہر ہے جو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا ہے۔ آپ اس نہر میں 5 وقت جا کے نہاتے ہو، غسل کرتے ہو، تو ایک بات بتاؤ، آپ کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گی؟ نہ ظاہری، نہ باطنی، نہ آپ کے اندر کوئی گندگی باقی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح نماز ہے، نماز بھی ایک نہر ہے جو ہمیں پاک و صاف کرتی ہے۔ 5 مرتبہ ہم اللہ کے حضور آ رہے ہیں، خود کو اپنے ذہن کو صاف کرتے، وضو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے نیت باندھتے ہیں۔ تو جب ایک بندہ اتنا کچھ کر رہا ہے تو وہ کیسے میلا ہو سکتا ہے؟ نماز انسان کے اندر کے میل کو ویسے ہی ختم کر دیتی ہے جیسے پانی میل کو ختم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز کے لیے درج بنیادی شرائط ہیں: جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، سطح کا ڈھانپنا، قبلہ رو ہونا، نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ 1 2 3 4 5 6 7 ٹوٹل 7 ہمارے پاس
بنیادی شرائط ہیں، جس میں پہلا جسم کا پاک صاف ہونا، آپ کے جسم پہ کوئی گندگی نہ ہو، جگہ کا پاک ہونا، صاف ستھری جگہ پر نماز پڑھنا، لباس کا پاک ہونا، آپ کے لباس پر کوئی گندگی نہ ہو، سطر کا ڈھانپنا، جو آپ کی باڈی ہے اس کو پراپرلی کور کرنا۔ سطر کیا ہوتا ہے؟ وہ حصہ جو ہمیں کور کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ قبلہ رو ہونا، قبلے کی طرف، کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا، نماز کا وقت ہونا اور نیت کرنا، ٹھیک ہے۔ جب انسان نماز کا آغاز کر کے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے نماز میں داخل ہوتا ہے تو قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ اور جلسہ اور سلام ترتیب کے ساتھ لازم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جو ہے نا نماز کے کمپوننٹس ہیں کہ نماز میں ہمیں قیام کرنا ہوتا ہے، جو ہم سورت پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے بعد کوئی سورت پڑھتے، قرات کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قاعدہ اور جلسہ کرتے ہیں، پھر سلام پھیرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز کے ارکان ہیں۔ ارکان نماز کی ترتیب اور اس کی پابندی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتی ہے۔ فیڈرل بورڈ کے اینیل ایگزامس کا ڈر ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ تیاری کہاں سے کرنی ہے۔ دوسری بات یہ نہیں پتا کہ ایگزام کے اندر سوال کا جواب لکھنا کیسے ہے، کیسے سینٹینسز کو فارم کرنا ہے، کیسے ہمیں فل کے فل مارکس ملیں۔ تو بھائی گھبرانا کس بات سے؟ ہماری بیچ اسی پرابلم کو تو سولو کرنے آئی ہے، تو آپ بھی ہمارے بچوں کی طرح 97.8% لا سکتے ہو، 98.27% لا سکتے ہو، فاطمہ کی طرح اگلی فاطمہ آپ بن سکتے ہو، آپ 505 مارکس لے سکتے ہو آؤٹ آف 520۔ اچھا جی، کیسے؟ ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ ایگزام کے اندر لکھنا کیسے ہوتا ہے، گرینڈ ٹیسٹ پرووائڈ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس ہے پاکستان کی ون آف دا بیسٹ فیکلٹی۔ آپ کوئی بھی سبجیکٹ لینا چاہیں، آپ کا جو دل کرے، آپ سارے سبجیکٹس لیں، صرف اور صرف 3000 روپے میں پورے سال میں۔ آپ کو ایگزام رائٹنگ میتھڈ سیشن دیے جاتے ہیں کہ سوال کا جواب لکھنا کیسے، ڈفرینس والا الگ کوشچن، ڈیفینیشن الگ، ایگزامپل والا الگ، میتھ کے سوالوں کا جواب الگ ہوتا ہے۔ آپ کو ٹاپر بچوں کے نوٹس دیے جاتے ہیں، آپ کو فل بک کے نوٹس، کوشچن آنسرس، لائیو کلاسز کے اندر کانسیپٹ پڑھایا جاتا ہے آپ کو، اور ان کی ریکارڈنگز بھی دی جاتی ہیں۔ بھیا اور کیا چاہیے؟ اچھا، اور مزے کی بات، گرینڈ ٹیسٹ سے ہمارا سمجھو پیپر لگتا ہے۔ یہ ہمارا ہے کیمسٹری کا گرینڈ ٹیسٹ، اس کا سوال نمبر تم نوٹ کرو یہ۔ تو بھیا اس گرینڈ ٹیسٹ میں سے آپ کے 3 سوال لگے ہیں کلاس 9 کے کیمسٹری کے پیپر میں، اس سال جو نئے سلیبس سے ہوا تھا 2025 کے اندر گریڈ 9 کا۔ تو اتنے امپورٹنٹ ہمارے گرینڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سارے آپ کو دیے جاتے ہیں۔ تو بھیا دیر کس بات کی، اس نمبر پہ کانٹیکٹ کریں اور ابھی رجسٹر کروائیں۔ انفرادی نماز کے ساتھ ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ باجماعت نماز کے لیے نماز سے اکیلے نماز پڑھنے 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ اکیلے نماز پڑھو اور ایک بندہ باجماعت جا کے مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو 27 درجے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی تو گویا اس نے آدھی رات قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھی تو گویا اس نے ساری رات نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک بندہ ہے، وہ رات کو جا کے عشاء کی نماز باجماعت پڑھ کے آیا، ٹھیک ہے، تو وہ ایسا ہوا جیسے اس سے آدھی رات کھڑے ہو کر عبادت پہ گزار دی۔ پھر وہی بندہ صبح اٹھتا ہے اور فجر کو بھی باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو پوری رات عبادت اور نماز پڑھنے کا ثواب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ گویا نماز ایک امانت ہے، اس امانت کو بر وقت ادا کرنا ہی مطلوب ہے۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس سے بھی باعث اعزاز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس عظیم گھر سے نسبت نمازی کو عظیم بنا دیتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ اگر تم منافقوں کی طرح بلا عذر مسجدوں کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں نماز پڑھنے لگو تو اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ بیٹھو گے، اور اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیا ہے کہ نماز ایک امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت رکھوائی ہے، 5 وقت اذان ہو رہی ہے، اب ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں اور بر وقت جا کر اپنی فرض نماز کو ادا کریں۔ مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا اس لیے بھی باعث اعزاز ہے کہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے آپ کی نماز مزید پیاری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر
ہم منافقوں کی طرح بلا کسی وجہ، بلا کسی بیماری کے، کسی سنگین وجہ کے مسجدوں میں جانا چھوڑ دیں اور اپنے گھروں پر بیٹھ کے نمازیں پڑھیں، تو یہ ایسا ہوگا کہ جیسے ہم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور نبی کی سنت چھوڑنا کیا ہے؟ گمراہی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے۔ فوائد و ثمرات کا مطلب ہے کہ نماز مسجد میں پڑھنے کے فوائد اور کیا اس کے بینیفٹس ہے۔ گھر سے مسجد کی طرف چل کر جانا اور مسجد کی نماز کو اس کی شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے ادا کرنا انسان کو جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط رکھتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے صبح کو بر وقت اٹھنا، چہل قدمی کرتے ہوئے مسجد جانا بذات خود ورزش کا درجہ رکھتا ہے، جس سے انسان کو روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہو؟ اس کا یہ مطلب ہے، یہ دیکھیں، اب نماز ہم مسجد میں جا کے پڑھ رہے، ڈیفینیٹلی ہم واک کر کے جائیں گے، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ہیلتھ بینیفٹس ہے، جسمانی فوائد ہے، اور انسان کو ایک اندرونی سکون ملتا ہے جب وہ ہیلدی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے۔ تو اگر آپ صبح صبح جا رہے ہو، نیند سے بیدار ہوئے ہو، فجر پڑھنے جا رہے ہو، چہل قدمی کر رہے ہو، تو کتنا فریش ہوگا وہ انسان۔ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان مولداروں اور دیگر نمازوں سے ملاقات کی وجہ سے ان کے حالات سے باخبر، دکھ درد سے آگاہ اور خوشی و غم کا احساس کر کے ان کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ انہی امور کا خیال رکھنے سے انسانی معاشرہ ترقی پاتا ہے۔ یعنی آپ ایک بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں میں مسلم کمیونٹی اور اسٹرانگ ہو جاتی ہے اس طرح، جب نمازی آتے، جب محلے دار ایک ساتھ ہوتے، ساتھ بیٹھتے، درس اٹینڈ کرتے، نمازیں پڑھتے، جب وہ نماز کے ساتھی بن جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بہت احساس کرنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح انسانی معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے اور تزکیہ نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بے حیائی سے رکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ابھی گناہ کروں گا، پھر میں اللہ کے سامنے جاؤں گا، تو اس کو ایک شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، پھر وہ اس گناہ سے خود کو روک لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مکمل طہارت کا خیال رکھیں۔ طہارت کے مطلب ہے پاکیزگی اور صفائی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کریں تاکہ ہم نماز کی روحانی، جسمانی اور معاشرتی اثرات سے فائدہ حاصل کر سکیں اور دین کے حقیقی روح کے مطابق دنیا و آخرت میں سرخرو ہو سکے۔ مشق کے سوالات دیکھتے تھے۔ حدیث مبارک میں نماز کو قرار دیا گیا ہے جنت کی کنجی۔ 5 نمازیں گناہوں کا ایسا خاتمہ کرتی جسے پانی میل کا۔ باجماعت نماز ادا کرنا تنہا نماز ادا کرنے سے افضل ہے 27 درجے۔ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا ثواب ہے ایک مکمل رات کی عبادت کے برابر۔ باجماعت نماز ادا کرنے سے انسان میں صفت پیدا ہوتی نظم و ضبط۔ ٹھیک ہے،